چلیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 73 سے، رکوع نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ قوم سمود کا ذکر بھی 30ویں پارے تک چلے گا، وہاں بھی صورتوں میں ان کا ذکر آتا ہے۔ یہ جو سمود ہیں ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ اور تبوک کے درمیان کا جو راستہ ہے، جو مدینے سے نکل کر جو تبوک کی طرف راستہ جاتا ہے، اس راستے پہ اس قوم کے کھنڈرات موجود ہیں سمود کے۔ ان کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ آج کل اس کو ٹورزم کے لیے بڑا پروموٹ بھی کر رہے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ تو یہ وہ قوم ہے سمود جو کہ اس علاقے میں آباد تھی۔ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، وہی پیغام ان کو دیا۔ قال یا قوم، طریقہ دیکھیں وہی، کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، سیدھی سیدھی بات، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، شرک نہیں کرو۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے، معجزہ آ گیا۔ بینہ عام طور پہ معجزے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، بینات آیات کے لیے بھی آتا ہے، معجزات کے لیے بھی آتا ہے۔ دونوں جو لفظ ہیں نا، آیات اور بینات، یہ قرآن کی آیات کے لیے بھی آتے ہیں اور معجزوں کے لیے بھی لفظ آتے ہیں، آیات یا بینات۔ کیا ہے وہ معجزہ؟ ہذہ ناقۃ اللہ لکم، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے بطور نشانی ہے۔ تو انہوں نے قوم کو دعوت دی اور قوم نے ایک مطالبہ کیا۔ مطالبہ یہ، اچھا کچھ روایات اس طرح سے آتی ہیں کہ مقابلہ ٹائپ ہو گیا۔ تو قوم نے کہا کہ تم اونٹنی نکال کے دکھاؤ، انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو پکارو، ٹھیک ہے، کہ اس پہاڑ میں سے وہ اونٹنی نکالیں، میں اپنے معبود کو پکارتا ہوں کہ اس پہاڑ میں سے، چٹان میں سے اللہ اونٹنی نکال دے۔ تو انہوں نے پکارا، اوبویسلی کچھ نہیں ہوا، ہے ہی کوئی نہیں تو سنے گا کون۔ پھر ان کی باری آئی صالح علیہ السلام کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ چٹان پھٹی اور اس میں سے اونٹنی نکل آئی۔ یہ ہمیں کلیئر ملتا نہیں ہے کہ چٹان پھٹی تھی اور اونٹنی اس طرح سے نکلی تھی، لیکن روایات ہیں، ان کی کوئی سالڈ حدیث نہیں ملتی ہم کو اس ٹاپک کے اوپر۔ کیسے آئی تھی وہ اونٹنی، کہاں سے آئی تھی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ بہرحال ہے کہ ہم سنتے ضرور ہیں کہ کوئی چٹان تھی، اس میں سے وہ نکل کر آئی۔ اور آپ دیکھیں اونٹ کا رنگ اور چٹانوں کا رنگ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اور شیپ بھی آپ دیکھیں ملتا جلتا ہوتا ہے۔ بچے نہیں وہ اسٹینسلز رکھ کر اور پھر ڈرا کر کے پھر کاٹ کے نکال لیتے، تو بالکل ایسا ہی تصور آتا ہے کہ جیسے کوئی اسٹینسل رکھ کر ایک ڈائیگرام بنا کے اور لگتا ہے کاٹ کے جیسے اس میں سے کوئی اونٹنی نکل آئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو اس طرح سے معجزانہ طور پہ پیدا کیا۔ کوئی اس کا دنیا میں مالک نہیں تھا، وہ اللہ کی اونٹنی تھی، براہ راست اللہ کی ملکیت تھی۔ تو اگر تو انہوں نے واقعی خود سے چیلنج کیا تھا، صالح علیہ السلام کو مانگا تھا یہ معجزہ، پھر تو بڑی شامت بلائی تھی اپنی۔ جو قوم معجزہ مانگتی ہے اور منہ مانگا معجزہ پہ دکھا بھی دیا جاتا ہے، اور پھر اگر وہ ایمان نہیں لاتی تو ان کی تو اجل آ گئی، پھر تو عذاب نے دبوچ ہی لیا، سمجھیں کہ ان کو۔ تو کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، فَذَرُوهَا، اس کو چھوڑ دینا تم، یعنی کہ ہاتھ نہیں لگانا تم، اس کو ٹچ نہیں کرنا، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے۔ اچھا جانوروں کے لیے عام طور پہ ترتع کا لفظ آتا ہے، چرنا۔ ہم دیکھیں، ہم انسانوں کے لیے کیا کہتے ہیں، انسان کھاتے ہیں، جانوروں کے لیے عام طور پہ جگالی کا لفظ نہیں ہم کہتے کہ جانور جگالی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں بڑی عظمت کے طور پہ دیکھیں تأکل کا لفظ استعمال کیا۔ بہرحال جانوروں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تأکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں وہ چرتی رہے، ولا تمسوها بسوء، اور دیکھو برائی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں کہا یہ؟ صالح السلام نے تیور دیکھ لیے ہوں گے قوم کے کہ یہ باز آنے والے تو ہیں ہی نہیں، بڑے بد لوگ ہیں،
مانیں گے نہیں. تو ڈرائے کہ دیکھو تم کوئی الٹے سیدھے ارادے رکھتے ہو کچھ اور، اگر تم تخریبی کارروائیاں کرنے کا سوچ رہے ہو تو تھنک ٹوائس، ایسے نہیں کرنا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ تم کو دردناک عذاب پکڑ لے گا آ کر. تو یا قومی کہنا اپنی جگہ، نرمی، قربت، اپنائیت، احترام اپنی جگہ، لیکن دعوت کے اندر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. وہ بالکل بات صاف صاف بتا دینی چاہیے. بعض دفعہ ہم حق بیان نہیں کرتے، او ہو سختی آ جائے گی، او ہو پھر لوگ برا مان جائیں گے. انہوں نے دیکھیں صاف کہہ دیا نا، ہاتھ نہیں لگانا ہے اس کو کسی بری نیت کے ساتھ، ورنہ تو ایک دردناک عذاب آ جائے گا. اور بعض دفعہ ہم ایسے ہو جاتے ہیں کمپرومائز کرتے کرتے کہ پھر ہم لوگوں کو وارن کرنا چھوڑ دیتے کہ تم نے جو یہ کام کیا نا، یا تم کام کرو گے اگر یہ نتیجہ بہت برا نکلے گا. لوگ کہتے چھوڑو یہ نہیں کہا کرو نا، بس اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ بھی کہہ سکتے تھے یہاں پر صالح علیہ السلام ان سے کہ اگر تم نے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم اس کو برائی سے ہاتھ نہیں لگانا، اور اگر تم نے اس کو مار ڈالا تو بھئی اللہ ہی پھر تو رحم کرے، اللہ تم پہ رحم کرے، اللہ تمہارا قصور معاف کر دے. نہیں، یہ اللہ کا رحم اپنی جگہ، لیکن گناہوں پر جرت دلانے والی بات ہو جاتی ہے ایٹ ٹائمز. ہر وقت رحم کا تذکرہ کرنا اللہ کا، کہ وہ نافرمان ہے ماں باپ کا، اس پر بھی رحم ہوگا، وہ نماز نہیں پڑھتا اس پر بھی رحم ہوگا، وہ حرام کما رہا ہے اس پر بھی رحم ہوگا. تو سبھی پہ رحم ہوگا تو کہانی ختم. چپ چاپ بیٹھے رہیں میں اور آپ اپنے گھر کے اندر، تو ساری دنیا پہ رحم ہو سکتا ہے تو مجھ پر اور آپ پر بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو کسی کو کیا ضرورت ہے، نہ خود درست ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں نہیں عن المنکر کرنے کی ضرورت ہے، بس اللہ کی رحم کی امید دلاتے رہیں، قصہ ختم. تو یہ نرمی سے بعض دفعہ ہم اس ایکسٹریم پر بھی جانے لگ گئے ہیں. نہیں، اگر گڑبڑ کی ہے، گناہ کیا ہے، اور خاص طور پر کبیرہ کیا ہے اگر، تو وارن کر دینا چاہیے کہ یہ تم نے جہنم خریدی ہے اپنے لیے، اب تم جانو تمہارا کام. کوئی بات نہیں کہنا چاہیے ہر چیز کے اوپر. یہ بھی، اس کے لیے بھی انسان کو تھوڑی سی ہمت اپنی جمع کرنی پڑتی ہے. لوگوں کے فیدرز رفل ہوتے ہیں نا اس کے اندر. ہر ایک کو بہت اچھا لگتا ہے رحمت کا ذکر سن کے، کس کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی کہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا. خفا ہوں گے نا لوگ جب ہم یہ کہیں گے، کیا کریں لیکن. اور ایک تو اللہ بھلا کرے سائیکالوجی کا، جو جتنا کاہل ہے، جو جتنا والدین کو تنگ کرنے والا ہے، جو جتنا ڈیوینٹ ہے، جو جتنا مذہب سے دور ہے، اب وہ آج اتنا ہی قابل رحم ہے. ہے بیچارہ وہ نارمل نہیں نا کہ تھیراپی کرنی چاہیے. اللہ بھی تھیراپی کر رہا ہے، اور رسول نے کہا کہ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ ہے تمہاری تھیراپی. تم کو ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا آ کر. اپنے سارے کام بہت اچھے کر رہے ہیں، سب عقل بالکل صحیح ہے اپنی جگہ کام کرنے کے لیے، اوروں کے حق ادا کرنے میں سائیکالوجی جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے ساری. اللہ کی بات ماننے میں ہی کوئی نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں سڈنلی. یہ عجیب سلیکٹیو نفسیاتی مریض ہیں بھائی، کہ اپنی تفریح کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، کسی چیز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو. ہاں، جب اللہ کی بات آئے، حقوق ادا کرنے کی بات آئے، تو سب نیم پاگل بن جاتے ہیں اور سب ترس کے قابل ہو کے رہ جاتے ہیں. تو نہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، بہت دردناک ہوگا، تو تم ایسے اوندھی سیدھی حرکت نہیں کرنا کوئی. پھر ان کو نعمتیں بھی یاد دلا رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو تم، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا تھا. تو وہی آس پاس ہی کینے کی جو عذاب والا علاقہ تھا جہاں پہ قوم عاد پہ عذاب آیا، اسے کوئی تھوڑی دور آگے پیچھے پھر ادھر ادھر آ گئے، اور وہی کلچر، وہی ہیریٹیج لے کر آئے. اسی طرح عمارتیں بنایا کرتے تھے. ہجر کے علاقے میں بڑی شان و شوکت ان کو حاصل ہوئی، بڑا اقتدار ان کو ملا. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے تم کو تمہاری پسند کی جگہ زمین میں بسا دیا. یعنی کہ جو ان کا ہنر تھا تعمیر کرنے کا، آرکیٹیکچر کا، اللہ نے مٹیریل، جگہ سب دے دی ان کو. ان کے اندر ہی ہنر ہوتا، آرکیٹیکچرل صلاحیتیں ہوتیں، لیکن مٹیریل نہ ملتا، لینڈ نہ ملتا، تو صلاحیتیں ابھر بھی نہیں سکتی تھیں. اللہ نے ریسورسز دے دیے تم کو، میدان دے دیے تم کو. اور اس علاقے میں جو پہاڑ ہیں وہ سالڈ چٹانیں نہیں ہیں، یعنی کہ سالڈ راک نہیں ہے، بلکہ وہ جو سینڈ ہوتا ہے نا، سینڈ ملی جو پہاڑیاں ہوتی ہیں، ریتیلی پہاڑیاں،
جن کو تراشنا آسان ہوتا ہے کہ جو ونڈ ایروژن وغیرہ سے بھی متاثر ہوتی ہیں، ایسے وہاں پہ پہاڑ ہیں کہ ونڈ اور واٹر اس سے وہ ایروڈ ہو جاتے تھے. تو سینڈ کی ماؤنٹنز ہیں وہاں پہ. تو کہا کہ اللہ نے دیکھو تم کو تمہاری ایسی پسند کی جگہ بسا دیا، تتخذون من سہولها قصورا، تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو. جہاں پہ ان کے کھنڈرات ہیں وہ بہت اونچے، بہت بڑے بڑے ہیں، دروازے بھی ان کے بہت بڑے بڑے ہیں. تو لگتا ہے کہ خود بھی بہت اونچے ہوں گے، لمبے چوڑے ہوں گے، کتنے بڑے بڑے انہوں نے دروازے بنائے ہوئے تھے. تو خوب بڑے بڑے محلات، پلرز بنا بنا کے، اور بہت شاندار اس زمانے کا جو بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ آرکیٹیکچر تھا وہ کیا کرتے تھے. اور یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ انہوں نے اپنا یہ آرکیٹیکچر دنیا میں اور جگہوں پر بھی ایکسپورٹ کیا تھا. کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ ہوگا نا، پیٹرا وغیرہ میں بھی اسی قسم کی عمارتیں پائی جاتی ہیں. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. اب دیکھیں اس کوئی ماڈرن اس زمانے میں انسٹرومنٹس نہیں تھے، کوئی ڈائنامائٹ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. کیا اوزار ان کے پاس ہوں گے اور جسمانی طاقت کتنی ہوگی ان کی، کیا اسٹیمنا ہوگا ان کا، کیا ان کی ہائٹس ہوں گی کہ انہوں نے اس طرح سے ان کو تراشا. تو بڑا ان کے اندر ایستھیٹک سینس تھا، بڑی حصے لطیف تھی ان کے اندر، جمال کو پسند کیا کرتے تھے. ہم سمجھتے ہیں بعض دفعہ کہ سارے مشرک پتہ نہیں احمق نرے بے وقوف جاہل ہوتے ہیں. نہیں، بڑی بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں. رسول یاد دلا رہے ہیں ان کی صلاحیتیں کہ اللہ نے کیا تم کو صلاحیتیں دی ہیں اور تم کتنے اچھے اچھے کام کرتے ہو. دیکھو کیا طاقت ہے تمہارے اندر. تنحتون الجبال بیوتن، تم تو پہاڑ تراش تراش کے اس کے اندر گھر بنا رہے ہو. امیجن کریں سالڈ چٹان کو تراش کے اس کے اندر گھر بنانا، کتنی محنت لگتی ہوگی، کتنی اس کے اندر جسمانی طاقت چاہیے ہوتی ہوگی. تو کہا دیکھو فاذکروا آلاء اللہ، تو بس اللہ کی نعمتوں کو، کرشموں کو یاد رکھو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا مت کرو. لیکن جو ترقی اقتدار ان کو ملا تھا بالکل اس کے نشے میں مست ہو گئے تھے، اللہ کے خلاف بغاوتیں شروع کر دی تھیں. قریش کے قافلے اس علاقے سے گزرا کرتے تھے. تو قریش کو بھی ذرا سنایا جا رہا ہے کہ تم بھی رسولوں کی مخالفت کرتے رہے، تمہارا انجام بھی سمود سے مختلف نہیں ہوگا، تم بھی فساد نہ مچاؤ زمین کے اندر. اب وہ جو سمود کے لیڈر تھے ان کا بیہیویئر ویسا ہی رہا. دیکھیں ہمیشہ سے رسول اور رسولوں کے ماننے والوں کی دعوت ایک رہی، اور مخالفوں کا، مخالفت کرنے والوں کا انداز بھی ملتا جلتا رہا. شرک کی نوعیت، فساد کی نوعیت چینج ہوتی رہی، لیکن ایٹیٹیوڈ میں فرق نہیں آیا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، اس کے قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، تکبر کرنے والے جو تھے، للذین استضعفوا، ان سے کہا جو کہ کمزور طبقہ تھا، لمن آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لے آئے تھے. کمزور طبقہ سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یعنی استکبروا کون ہیں؟ پیسے والے، پوزیشن والے، ہم کہتے ہیں نا کرتا دھرتا جو ہوتے ہیں، جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، ایرسٹوکریٹس جو ہوتے ہیں، لیڈرز جو ہوتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں، سیاسی قیادت ہو یا مذہبی قیادت ہو یا علمی قیادت یا نظریاتی قیادت. نظریاتی قیادت آپ کے خیال میں کس کے ہاتھ میں ہے؟ آئیڈیولوجیکل جو لیڈرشپ ہے کس کے پاس ہے؟ ایبسلیوٹلی میڈیا کے پاس ہے. میڈیا بناتا ہے ہمارا اوپینین. حال یہ ہو گیا کہ انسان خود اپنی رائے نہیں بنا سکتا. ایبسلیوٹ برین واشنگ ہے ٹوٹلی. جو میڈیا پر دیکھ لیا، سن لیا، سمجھتے بس یہی حقیقت ہے. اب وہ تو اب ہم کو سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ واقعی کس طرح یہ ڈاکٹر کر کے چیزیں بتاتے ہیں اور کس طرح یہ جھوٹی جھوٹی خبریں بناتے ہیں، اور کیسے ویڈیوز ہیں جو کہ اصل میں چیز ہوتی نہیں ہے اور یہ بنا بنا کر ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ لیڈرشپس ہیں، یہ معاشرے کے اندر ہوتی ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رسول کے خلاف یہ تمام لیڈرشپس کمبائن ہو جایا کرتی تھیں. مذہبی لیڈرشپ، مذہبی اقتدار، سیاسی اقتدار، علمی اقتدار، نظریاتی اقتدار، سارے جمع ہو جاتے تھے اور سب مل کر ایک رسول کا مقابلہ کرنے کھڑے ہو جاتے تھے. اور جیتتا کون تھا؟ رسول. یہ یاد رکھیں، یہ ہے حق کی طاقت. حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا انلیس کہ حق والے مغلوب ہونے لگ جائیں، انلیس کہ وہ کمزور پڑنے لگ جائیں اور وہ کمپرومائز کا سوچنے لگ جائیں.
تو ان متکبروں نے کہا ان سے جو کہ کمزور تھے، یعنی غریب تھے، ان کے پاس پاور اتنا نہیں تھا، اتنے زیادہ وہ کوئی، اب ہم آج کی اس طرح میں کہ وہ کوئی امریکہ سے ڈگریاں لے کر نہیں آئے تھے، وہ ایسے جو ہے وہ منہ ٹیڑھا کر کے فرفر انگریزی نہیں بول سکتے تھے، وہ پنجابی بولتے تھے، وہ اپنی زبان میں سمجھیں نا، اپنے سندھی بولنے والے، سیدھی سادھی اردو بولنے والے لوگ تھے، لیکن کیا تھا ان کے پاس؟ ایمان، من آمن منہم، وہ ایمان والے تھے، اور ایمان سب سے زیادہ انسان کے اندر مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ تو وہ ان سے باتیں کرتے تھے، کہتے تھے اتعلمون ان صالح مرسل من ربہ، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ یعنی جو مالک تھا اپنے غلام سے پوچھتا ہوگا فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، یا خاندان کے بزرگ جوانوں سے پوچھتے ہوں گے، جیسے کہ بزرگ بہرحال پوزیشن میں ہوا کرتے تھے، ڈومیننٹ ہوتے تھے، اور جوان تھے وہ ان کے انڈر، ان کے ماتحت ہوا کرتے تھے، تو تکبر سے، حقارت سے پوچھتے تھے، دنیاوی طور پہ، جو معاشی طور پہ یا معاشرتی طور پہ اسٹیٹس میں کم تھے یا عمر میں کم تھے، ان سے کہتے تھے کہ تم سمجھتے ہو کہ واقعی صالح جو ہے تم رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہے؟ قالو، دنیاوی طور پہ کمزور، علمی پیسے اس قسم کے کمزور تھے، لیکن ایمان کی بڑی طاقت تھی۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ بولے انا بما ارسل بہ مؤمنون، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اس کو ہم مانتے ہیں۔ دینی جرت کمزور نہیں تھی، دنیاوی طور پہ کمزور تھے۔ کہنے کو بات اتنی سی ہے، انا بما ارسل بہ مؤمنون۔ امیجن کریں مالک ہے، اور جو غلام کے اوپر مالک کو جو اقتدار حاصل، اختیار حاصل ہوتا تھا، ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ رومن کلچر میں تو غلام پوزیشن ہوتا تھا، اگر مالک مار بھی ڈالے تو وہ قتل کا مقدمہ نہیں چلتا تھا مالک کے اوپر، یہ ان کا پاور تھا۔ اب وہ غلام کام کر رہا ہے، مالک اس سے یہ بات پوچھ رہا ہے، کنیز کام کر رہی ہے، مالکن یہ بات پوچھ رہی ہے کہ تو مانتی ہے صالح کو؟ تو مانتا ہے صالح کو؟ اب اس کو پتہ تھا کہ مالک تو نہیں مانتا، اور اگر میں نے ہاں میں جواب دیا تو جان، مال، ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، تشدد کر سکتے ہیں، ٹارچر کر سکتے ہیں، اور جو کیا، سارے مظالم کیے۔ تو جرت ان کی دیکھیں کہ ایمان چھپایا نہیں، چھپا سکتے تھے، حق کو پہچان لیا، حالانکہ غریب تھے، حالانکہ کم علم تھے، معاشی طور پہ دبے ہوئے تھے، حق پہچان گئے۔ تو غربت کوئی ہینڈی کیپ نہیں ہے حق کو پہچاننے میں، نہ صرف پہچان لیا بلکہ اس کو مان لیا، اڈاپٹ کر لیا، بلکہ اپنے سے زیادہ پاورفل لوگوں کے آگے کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ کانفیڈنس ہے، اس کو کہتے ہیں کانفیڈنس۔ بڑی اخلاقی ہمت، بہادری اور یقین چاہیے اس کے لیے۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، تو ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا کہنے لگے جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم تو اس کا کفر کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس چیز کو۔ فعقروا الناقہ، تو انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم کی کس کے نافرمانی کری، پوری سرکشی کے ساتھ رب کی نافرمانی کری، اور ساتھ ساتھ پھر چیلنج کر دیا صالح علیہ السلام کو۔ وقالوا یا صالح، کہنے لگے اے صالح، ایتنا ما تعدنا، لے آؤ جس کی تم دھمکی دیتے ہو ہم کو، ایتنا ما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو تو جس عذاب کی تم دھمکی ہم کو دے رہے ہو لے آؤ، لے آؤ۔ اپنے نبی کو جھٹلانے کا مکمل اعلان کر دیا کہ ہم تو تمہیں مانتے ہی نہیں سچا۔ اچھا، جب یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ اعلان قوم کہہ دیتی ہے کہ ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، تم عذاب لے آؤ، اگلا قدم لا محالہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، رسول کو قتل کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ تو اب کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو دل دہلا دینے والی آفت نے آ پکڑا۔ رجفہ کپ کپی، مرجفون یہ افواہیں پھیلانے والوں کو بھی کہتے، کپ کپی پیدا کرنے والے معاشرے کے اندر، تھر تھراہٹ، کہیں اس کو صیحہ بھی کہا گیا ہے، چیخ، کہیں صاعقہ کہا ہے۔ جو عذاب آیا تھا سمود پر،
قوم سمود پر، اس کے لیے بہت سے قرآن نے مختلف الفاظ استعمال کیے الگ الگ جگہوں پر. رجفہ آیا ہے، صیحہ آیا ہے، صاعقہ آیا، بجلی کا کڑکا کوئی آیا، طاغیہ بھی آیا ہے، حد سے بڑھنے والی کوئی آفت. تو سارے الفاظ اگر ہم جمع کریں لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا، کوئی ہولناک کڑک کا عذاب بھیجا ان کے اوپر. کوئی نارتھ کی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوا، ہم کہتے ہیں نا سائبیرین ونڈز، باد سرسر، وہ کوئی آ گئی ان کے اوپر. کوئی بلا ایسی آئی جس میں کہ کپکپی بھی تھی، جس کے اندر آواز بھی تھی، جس میں کہ کڑکا بھی تھا، چیخ بھی تھی اس کے اندر ایک ہوا بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہوا سے ان کو ہلاک کیا تھا سمود کو. آگے بھی ہم پڑھ لیں گے. کوئی سائبیرین ونڈز چلی ہوں گی، کوئی ایسی باد سرسر تھی. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. اونٹنی کو جب مارا تو عذاب کا دروازہ کھولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے گزرے تھے. تبوک کے سفر پہ جب آپ جا رہے تھے تو آپ ہجر کے علاقے سے گزرے تھے اور آپ نے خطبہ دیا تھا لوگوں کو. آپ نے فرمایا تھا لوگوں اپنے نبی سے آیات یعنی کہ معجزات طلب مت کرو. دیکھو صالح کی قوم نے اپنے نبی سے سوال کیا کہ ان کے لیے اونٹنی بھیجے، تو وہ اس پہاڑی درے سے آتی تھی اور ان کا پانی پیتی. جس دن اس کے پینے کی باری ہوتی تو اس دن ہم آگے پڑھیں گے، جس دن اونٹنی پانی پیتی ساری کنویں کا پانی پی جاتی تھی، کسی اور جانور کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تھا. لیکن کمپنسیٹ کیسے ہوتا تھا؟ جب وہ سارا پانی وہ اونٹنی پی لیتی تھی پھر وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ سب کو وہ دودھ پورا ہو جاتا تھا، پوری بستی کو. بھی ناقت اللہ تھی نا، امیجن کریں وہ کیا ہوگی. یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب وہ اونٹنی نکل کر آتی تھی اتنی ہیبت ناک تھی کہ سارے جانور بھگ جاتے تھے اس کو دیکھ کر جب وہ آیا کرتی تھی. واللہ عالم جو بھی تھا معاملہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ معجزات کبھی نہیں مانگنے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا، معجزہ مانگا، پھر اس کی ناقدری کری تو سب اپنے گھروں کے اندر پڑے کے پڑے رہ گئے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو اور صالح علیہ السلام نے پھر ان سے منہ پھیر لیا. وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. اور یہ کہتے ان کی بستیوں سے نکل گئے، اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچا دیا اور میں نے تمہاری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں، تم کو تو خیر خواہ پسند ہی نہیں آتے. اچھا جی، اب یہ جو بات آ رہی ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں. اس کے بارے میں مفسرین کی دو آراء ہیں. کیا آراء ہیں؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ جو سیکوینس اللہ نے بیان کیا ہے اسی سیکوینس کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے. انہوں نے اونٹنی کو مارا، اللہ کا عذاب آ گیا، صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے. اور جب وہ بستی چھوڑ کے نکل رہے تھے تو وہ یہ کہتے ہوئے نکل رہے تھے، افسوس کا اظہار کہ میں نے تو پیغام پہنچایا، تم نے تو بات ہی نہیں سنی میری. ٹھیک کہ ایز اٹ از سیکوینس ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، ٹھیک ہے. اس کے بعد صالح علیہ السلام نے یہ خطاب ان سے کیا تھا، یا قومی والا. ہجرت کرنے سے پہلے یہ خطاب کیا تھا، عذاب سے پہلے یہ خطاب کیا تھا. ہم آگے پڑھیں گے قوم کو 3 دن کی مہلت دی گئی تھی. اونٹنی کو مارا تو پھر صالح علیہ السلام نے کہا تھا اب تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے. مہلت کیوں دی تھی؟ کہ توبہ کر لیں، شاید اب بھی ہوش آ جائے. اور مہلت ان کو 3 دن کی کیوں دی تھی؟ کہ پھر صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک سیف ڈسٹنس تک چلے جائیں. اس لیے کہ معمولی عذاب تو نہیں آنا تھا، اتنی دور چلے جائیں کہ عذاب کی کوئی بھنک بھی ان تک نہ پہنچ سکے، بالکل سیف جگہ پہنچ جائیں، عذاب کا جھونکا بھی نہ چھوئے ان کو. اچھا، تو جب صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے مارنے کے بعد فوراً یہ خطبہ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ذکر کیوں کیا؟ اللہ نے یہ سیکوینس کیوں چینج کیا؟ اس کی بھی حکمتیں ہیں، اس کے اندر بھی بلاغت کے نقطے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو مار ڈالنے اور عذاب کے آنے کو جوڑ کے مینشن کیا یہاں پر، اور بعد میں خطاب نقل کیا ان کا کہ پہلے وہ اپنے کانسیکوینسز سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے ساتھ ڈیفائنس کا معاملہ کریں گے تو یہ ان کا معاملہ ہوگا، پھر سزا ایسی ملے گی۔ اور پھر یہ کہ خطاب ان کا بعد میں آ رہا ہے کہ پھر یعنی کہ جیسے زندگی میں فائدہ نہیں ملا تھا تو یعنی ایسے لوگ ہو گئے تھے کہ زندہ تھے، سن رہے تھے رسول کی بات تو کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے، تو اگر مرنے کے بعد بھی انہوں نے یہ ان سے خطاب کر کے کہا تو ایسے مردے نہیں فائدہ اٹھا سکتے، تو وہ زندہ بھی کیا تھے دراصل؟ جو رسول کی بات نہیں سنتا وہ ایک طرح سے مردہ ہی ہے۔ یا قومی جو انہوں نے کہا ہے، اس پر علماء کہتے ہیں کہ مردوں سے خطاب جب کیا جاتا ہے یعنی کہ لٹرلی مرے ہوئے لوگوں سے، مثال کے طور پہ قبرستان کوئی جاتا ہے تو السلام علیکم یا قومی نہیں کہے گا وہ، وہاں پر قوم زندہ لوگوں ہی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، مردوں کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ دلیل نکالتے ہیں کہ یہ انہوں نے اس وقت خطاب کیا تھا اپنی قوم سے جب قوم نے اونٹنی کو مار دیا تھا اور ابھی ان پہ عذاب نہیں آیا تھا، تو پھر دوبارہ ان کو وارن کرنے کی کوشش کی کہ شاید اب بھی ان کی آنکھیں کھل جائیں، لیکن قوم کا مزاج تو اتنا بگڑ چکا تھا کہ خیر خواہی نصیحت کرنا دراصل جان خطرے میں ڈالنے کا کام بن گیا تھا، جان جوکھوں کا کام بن کے رہ گیا تھا۔ تو کہا کہ میں نے تو نصیحت کی ہے، تم کو تو نصیحت کرنے والے اچھے ہی نہیں لگتے، تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ نصیحت کرنے والوں کی قدر کریں، چاہے وہ نصیحت کرنے والی ہستی ماں کی شکل میں ہو، باپ کی شکل میں ہو، ساس کی شکل میں ہو یا استاد کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ اور نصیحت سن کر اریٹیٹ ہونا یہ یاد رکھیں تکبر کی علامت ہے کہ کیوں کہا، ہم سے کیوں کہا، یہ ہمیں کیوں کریکٹ کیا، ہر وقت بس نصیحت ہی کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑوں کو بھی سوچنا سمجھنا چاہیے، ہر وقت ایک نصیحتوں کا اور ہر وقت ایک تنقید کا پلندہ نہ کھول کے رکھیں، لیکن بڑے ہمیشہ سے نصیحت کرتے رہے، ہمیشہ خاندان کے بڑے بوڑھے جو ہوتے تھے ہمیشہ وہ نصیحت کیا کرتے تھے، تو چھوٹوں کو چاہیے سر جھکا کر سن لیا کریں، تکبر نہ کریں اس کے مقابلے میں کہ آئی ایم مس نو آل، مجھ کو سب کچھ پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آلریڈی گوگل کر چکی ہوں میں، نہیں، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ تم کو تو نصیحت کرنے والے اچھے ہی نہیں لگتے، کوئی کہہ کہ بیٹا نماز پڑھ لیا کرو تو سن لیں بات، ناراض نہ ہوں۔ تو یہاں پر ان کا قصہ مکمل ہوا۔ تو ان کے ہاں کیا پرورژن آیا تھا؟ کلچر میں، اپنے ہنر میں اتنے گم، اتنے مست ہو کر اتنے متکبر ہو گئے تھے کہ پھر انہوں نے اللہ ہی کو ایک طرف کر کے رکھ دیا۔ اب آگے سیکشل پرورژن کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو یعنی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اذ قال لقومہ، یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ اچھا، ہر جگہ بتائیے خطاب کیا آیا، کیا کہا تھا انہوں نے، ہر رسول نے کیا کہا تھا آ کر؟ دیکھیں شروع سے آپ دیکھ لیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ، اور ہم نے بھیجا صالح کو سمود کی طرف، اور صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم۔ تو یہاں تو لوط علیہ السلام یا قومی نہیں کہہ رہے، کیوں نہیں کہہ رہے؟ کوئی ریزن تو ہوگا نا، ایسے تو نہیں کوئی لفظ اومٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھول تو نہیں گیا۔ بات یہ ہے کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، نیفیو، وہ ار سے آئے تھے، وہ لوکل نہیں تھے، اس علاقے کے نہیں تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف بھیجا تھا، قوم لوط کی طرف۔ اس سے ایک اور بات کیا پتہ چلی، ایک تو یہ پتہ چل گیا نا کہ ان کی یہ اس قوم سے نہیں، اس لیے یا قومی نہیں کہا انہوں نے، اور کیا پتہ چلا سوچیں، دوسری قوم سے آ سکتے ہیں، اور کیا پتہ چلا؟ گناہ اتنا برا تھا کہ ان میں سے کوئی اس قوم سے نہیں آئے۔ اور بتائیں، دیکھیں اس کا پتہ یہ چلا ہم کو کہ جتنی قوموں کی طرف رسول گئے، رسول انہی میں سے اٹھائے گئے نا، یعنی کہ ہر قوم کے اندر ایک صالح عنصر موجود تھا،
یہ پتہ چلا ہے ہمیں، مائنورٹی میں ہی صحیح لیکن ان میں اچھے لوگ تھے، تو رسول انہی قوم میں سے اٹھائے گئے۔ یہ قوم لوط ایسی قوم تھی کہ اس میں ایک انسان بھی ایسا نہیں تھا جو کہ سچا ہو اور اچھا ہو اور اس گناہ سے بچا ہوا ہو، ناٹ ایون سنگل پرسن۔ تو اس قوم میں صلاحیت ہی نہیں تھی کہ اس میں سے رسول کوئی نکلتا، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا، 100% بگڑے ہوئے تھے۔ تو جب ایک رسول نہ نکل سکا اس قوم میں سے، تو لوط علیہ السلام وہ رسول ہیں اللہ کے کہ جن کی دعوت پر ایک شخص ایمان نہیں لایا، ناٹ ایون ون۔ پوری کی پوری قوم لوط تباہ کی گئی، صرف لوط علیہ السلام کی بیٹیاں بچیں۔ لوط علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے، ان کی بیٹیاں تھیں، صرف وہ بچیں، حتیٰ کہ بیوی بھی نہیں بچی۔ یہ معاملہ تھا۔ تو بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں بالکل گل سڑ گئی ہوتی ہیں۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یعنی اپنی قوم کیوں کہ ان کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کی رسپانسبلٹی تھی۔ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کیا؟ فاحشہ ہے، اور کس چیز کو یہ فاحشہ کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ اتنا واضح تھا ان کا جرم کہ اس کا نام بھی نہیں لیا۔ مطلب ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری کی پوری سوسائٹی تمہاری طرح غلاظت اختیار کر لے۔ 100% لوگ اس کیچڑ، اس دلدل، اس گٹر کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی اس قوم سے پہلے جو قومیں گزریں، آدم علیہ السلام سے لے کے اور اس وقت تک، اکا دکا پرورژن ہوا ہوگا لوگوں کے اندر، انڈیویجولس ہوں گے جن کے اندر اس طرح کے رجحانات رہے ہوں گے ہوموسیکشولیٹی کے، لیکن ایز اے نیشن، ایز اے ہول، پورے کا پورا یہ کبھی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے، اور آج تک بھی نہیں ہوئے کبھی بھی۔ آج تک رومنس بہت بگڑے ہوئے تھے، گریکس ہاربل پیپل تھے مورالٹی کے طور پہ، سیکشوالٹی تو ان کی بالکل ہی میسڈ اپ تھی، سب کچھ مسئلے تھے، لیکن پوری سوسائٹی 100% مرد ایسے کبھی بھی نہیں ہوئے۔ یہ واحد قوم تھی قوم لوط۔ آج بھی جتنا بھی انہوں نے اس کو پھیلایا ہے، جو کچھ بھی اس کو سینکٹیفائی کیا ہے، اور گناہ بہرحال گناہ ہے، اور 2 مرد آپس میں نکاح کر لیں گے تو وہ حلال نہیں ہو جائے گا، 2 عورتیں نکاح کرنے سے یہ حلال کوئی نہیں ہو جائے گا۔ اور وہ شادی کرنے کے اللہ جانے مصیبت کیا پڑی ہے ان کے اوپر۔ جب مانتے ہی نہیں ہیں گناہ کو تو بغیر شادی کے رہ رہے ہیں تو رہتے رہیں۔ یہ بتائیں انہوں نے شادی کا اتنا غلغلہ کیوں اٹھایا ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہم شادی کریں، میرا دل چاہتا ہے یہ مرد میری بیوی بنے، میرا دل چاہ رہا ہے یہ عورت میرا شوہر بنے۔ ہز ہسبینڈ تو سمجھ ہی نہیں آتا، ہر وائف بھی سمجھ نہیں آتا ہم کو۔ بھئی عام طور پہ تو ہر ہسبینڈ اور ہز وائف ہوتا تھا، اب یہ ہر ہسبینڈ ہر وائف بھی ہو گیا اور ہز ہسبینڈ بھی ہونے لگ گیا۔ کیوں کرتے ہیں شادی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ مورالٹی کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ بغیر شادی کے تو گناہ کر رہے ہیں ہم۔ اور چرچ میں کہتے ہیں کہ چرچ سینکٹیفائی کرے اس کو۔ شادی دراصل آج کل ٹیکس سے بچنے کا طریقہ ہے، اکنامک گین کا طریقہ ہے۔ ایک کپل بن کے رہیں گے تو ٹیکس کم ہو جائے گا ان کا، یہ ہے سارا۔ اللہ کا خوف تو کوئی نہیں ہے ان کو۔ زنا کی طرح تھوڑی ہے کہ مرد اور عورت زنا کر رہے ہیں تو ان کو یہ اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں ہم تو ایک غلط کام کر رہے ہیں تو ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہے ہی غلاظت میں ڈوبے ہوئے، نکاح کر لینے سے کون سا حلال ہو جائے گا یہ کام ان کا۔ لیکن آج بھی کتنی بھی ہوموسیکشولیٹی پھیل چکی ہے، لیکن دنیا میں کوئی ایک معاشرہ بھی ایسا نہیں ہے جو 100% اس کا شکار ہو۔ ابھی بھی یہ مائنورٹی میں ہی ہے دنیا کے اندر، اور لوگ برا کہہ رہے ہیں اس کو، جس مذہب کے بھی ہیں، کرسچن ہیں، جیوز ہیں، مسلمان ہیں، سب اپنی آواز اٹھا رہے ہیں معاشروں کے اندر کہ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا واحد معاشرہ تھا جو 100% اس کے اندر، اس گندگی کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ تو کہا کہ تم سے پہلے تو کسی نے یہ کام ایسا نہیں کہ کسی نے روٹین نارم نہیں بنا لیا اس کو جیسے تم نے بنا لیا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ 5 بڑے بڑے شہر تھے، یہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی ایسی بستی نہیں تھی چند ہزار لوگوں کی، لاکھوں لاکھوں لوگ بسا کرتے تھے،
لاکھوں لاکھوں 5 کے 5 شہر ایسے کیسے ہو گئے تھے. کہتے ہیں انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت، اپنی خواہش پوری کرتے ہو. کیا حال ہو گیا ہے تمہارا. یعنی عورتوں کے حقوق کے علم بردار تھے لوط علیہ السلام، کہ تم جب مرد آپس میں خواہش پوری کر لو گے تو عورتوں کا کیا ہوگا. ان کی جسمانی ضرورت کون پوری کرے گا؟ تمہاری بیویوں کی. پھر وہ ایک اور خرابی کو جنم دینے والی چیز بن جائے گی. اب اللہ عالم ان کی عورتوں کا کیا حال تھا، ہمیں نہیں پتہ. قرآن نے ان کا نام نہیں لیا عورتوں کا، کہ کیا عورتیں بھی ملوث تھیں، کہ جس طرح کہ یہ لواطت تھی، کیا اسی طرح کا سحاق ایکچولی لیسبینزم کو کہتے ہیں. سحاق سین ہا الف اور قاف، کیا عورتیں بھی اس کا شکار تھیں؟ واللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم. قیامت تک جو یہ کام کرے گا اس کا وبال قوم لوط کے اوپر ہی پڑتا ہے جا کر، اس لیے کہ انہوں نے اس کو شروع کیا تھا. تو کہا کہ بل انتم قوم مسرفون، حقیقت یہ ہے تم تو حد سے گزرنے والے لوگ ہو، تم نے تو لمٹس ہی کراس کر دی ہیں. انتہائی خود غرض، انتہائی مفسد مرسلس قسم کے تو تھے، ساتھ میں یہ بھی عیب تھا، سخت دل، بد اخلاق، اور اس معاملے میں بھی حد سے گزرے ہوئے. قوم کہاں سنتی کوئی نصیحت، جب اس قابل نہیں تھی کہ کوئی رسول اس میں سے کھڑا کیا جاتا. ایک مرد بھی اس قابل نہیں تھا. تو جب رسول کی لیول کا نہیں تھا تو رسول کی بات ماننے والا بھی کوئی نہیں نکلا. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ، مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکالو ان کو اپنی بستیوں سے. إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، یہ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں. تو جب معاشرت نہ بگڑ جائے تو گناہوں پر شرمندہ ہونا تو اتنے دور کی بات بن جاتی ہے، نیک ہونا تانا بن جاتا ہے. دراصل تو امبیرس کیا جا رہا ہے کہ نیک لوگ آڈ ون بن گئے ہیں، آڈ ون آؤٹ، نکالنے پر تلے ہوئے ہیں. کہا کہ نکالو ان کو، بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، یہ تو بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہے، یہ بڑے اسٹریٹ ہیں. یہ ان کا معاملہ ہوا. اور جو کہ معاشروں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا اس کو ایک طرح سے آؤٹ کاسٹ بنا دیا جاتا ہے. بھئی یہ تو نماز پڑھنے والے ہیں، بھئی یہ تو بوائے فرینڈ نہیں بناتے، یہ تو گرل فرینڈز نہیں بناتے، یہ تو ڈرگز نہیں لیتے، دے ڈونٹ ڈو ڈرگز. تو یہ تو بالکل کوئی لگتا ہے کوئی اچنبا قسم کے، عجوبہ قسم کے لوگ ہیں. تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو، پھر جاؤ تم اپنی دنیا الگ بسا لو. تو کہا کہ ہاں یہ تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو ہم نے نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ جو خاتون تھیں جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھیں، کیا پتہ لوط علیہ السلام نے اس قوم کی عورت سے شادی کر لی ہو، تو تھی اسی قوم کی، تبھی وفاداریاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں. اگر تو یہ عراق سے آئی ہوتی لوط علیہ السلام کے ساتھ تو اس طرح اپنی قوم سے تھوڑی کوئی ہمدردی ہوتی. قصور ان کا یہ تھا کہ اپنی قوم کی لائل تھیں، خود کردار کی خراب نہیں تھی لوط علیہ السلام کی بیوی. مسئلہ کیا تھا، کنڈیم نہیں کرتی تھی ان کے کام کو، کنڈون کرتی تھی. تو گناہوں کو گناہ نہ کہنا اور گناہ کو کہنا کوئی بات نہیں، اور گناہ گار سے ہمدردی کرنا یہ برابر کا جرم ہے اللہ کے ہاں. سوچیں اس کے بارے میں، سوچیں. تو جو عذاب ان گناہ گاروں پر آیا وہی عذاب گناہ گاروں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے پر بھی آیا، ان کی سائڈ، ان کی طرفداری کرنے والے پر بھی آیا. تو گناہ گاروں کو ایسے ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ تو کیا ہوا شراب پی رہے، تو کیا ہوا، ہاں تو کیا ہوا اگر اماں ابا کو خیال نہیں کرتا اور زبان چلاتا اور ماں باپ کو تنگ کرتا ہے. بھئی مینٹلی انسٹیبل ہے نا، تو بیوی کے ساتھ تو ساری اسٹیبلٹی آ گئی اور ساری انسٹیبلٹی ماں باپ کے ساتھ. یا بیوی کو مارتا پیٹتا ہے
تو جاب پہ تو بڑا اچھا ہے بھائی، دوستوں کے ساتھ تو بہت اچھا، سارا غصہ بیوی پہ نکالنے کے لیے پاگل پن آ گیا کہ نہیں بیچارہ ہی از انڈر اسٹریس، بیوی پہ نکال رہا ہے غصہ، 2 تھپڑ ہی تو مارے ہیں نا صرف، یہ کیسی بات ہوئی؟ ایسے کوئی تھوڑی ہمدردیاں ہوتی ہیں گناہ گاروں سے اور ظالموں کے ساتھ، اور جو اس طرح ہمدردی کرتا ہے وہ انکریج کر رہا ہے اس بیہیویئر کو. لوگ کہیں گے اس نے گناہ کیا، کوئی کانسیکوینس نہیں ہوا، چھپ بھی کر لیتے ہیں، سو واٹس دا بگ ڈیل. نہیں، ایسے لوگوں کو یہی ہے نہیں انل منکر. کیا چاہیے تھا ان کی بیوی کو کہ اپنی قوم میں سے اس قوم کو سمجھاتی کہ تم نہیں کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کری، جسٹیفائی کیا، پازیٹیو پریس بنوانے کی کوشش کی ان کے لیے، وہ بھی ساتھ میں شامل ہوئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش. اللہ نے چاہا تو ہم پریزنٹیشن دیکھیں گے پھر ان قوموں کی. ابھی تو چونکہ آپ لوگ نہیں آ رہے نا سارے، تو آدھے دیکھیں گے آدھے نہیں دیکھ سکیں گے، تو پھر بعد میں کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو بارش برسائی وہ جلتے ہوئے پتھروں کی بارش تھی، دہکتے ہوئے پتھر برسے ہیں، اور ایسے وہ پتھر تھے کہ آج بھی جو جگہ ہے جہاں پر یہ بارش برسی تھی، وہ جو کچھ برسا تھا وہ پتھروں کے اندر، جیسے گندھک نہیں ہوتا ہے گندھک، وہ برسا ہے ان کے اوپر، اور وہ پتھروں کے اندر گھس گیا جا کر، ابھی بھی پتھروں کے اندر پایا جاتا ہے. سوچیں ذرا، تو جن پہ پڑے ہوں گے وہ پتھر آ کر، اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے نا کہ مسومتاً، کہ وہ نشان زدہ تھے، یعنی کہ ہر پتھر پہ لکھا تھا کہ اس سے یہ والا قوم لوط کا فرد ہلاک کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پتھروں کی بارش ان کے اوپر برسائی. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر دیکھ لو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا. جہاں پہ یہ عذاب آیا تھا قوم لوط کے اوپر، یہ جگہ آج تک دوبارہ آباد نہیں ہوئی. کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا کسی زمانے میں کیا سرسبز و شاداب یہ علاقہ تھا. یہ ڈیڈ سی، جس کو بحر مردار ہم کہتے ہیں، یہ اس کے آس پاس یہ بستیاں تھیں. اب یہ ساری ڈیڈ سی کی تہہ کے اندر چلی گئی ہیں، پورا پانی چھا گیا ان کے اوپر. ایسے اللہ تعالیٰ نے شدید ان کو سزا دی. اور ہم نے یاد ہے آپ کو بات کی تھی کہ 6 قوموں کا ذکر ہے، اور یہی پروورژنز ہیں جو کہ ریپیٹڈلی قوموں میں آتے رہتے ہیں. تو یہ جو آج کل جو ایشو ہے، اس کے بارے میں مجھ کو اور آپ کو بالکل فرم ہونا چاہیے، بالکل لیوے نہیں دینا چاہیے. اس کے اندر جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں کسی ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں. اگر اتنا نرم رویہ ہم نے اختیار کیا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا، اور نعوذ باللہ اس کو لائف سٹائل چوائس کے طور پہ ان کو ہم نے انکریج کر دیا، تو کیا پتہ وہ کل اس کے اندر ملوث ہو جائیں. اور دیکھیں کتنا سسٹمیٹکلی اس چیز کو لے کے آگے جا رہے ہیں نا. یعنی کہ جو ایموجیز انہوں نے اگر بنا دی ہیں اس کے بارے میں، تو پھر آپ سوچیں کہ یہ پوری پلاننگ ہے جو اس کے پیچھے چل رہی ہے. اور ابھی ہم نے بات کی کہ میجورٹی میں نہیں ہے، یہ مائنورٹی میں ہے، مائنورٹی میں ہیں اور غلطی پر ہیں. اور پھر دیکھیں ذرا آپ ان کا زور اور ان کا روب. اور ہم جو میجورٹی میں ہیں اور جو ہم حق پر ہیں، ہم دبے چلے جاتے ہیں، ہم جھکے چلے جاتے ہیں، ہم کمپرومائز پہ کمپرومائز کیے چلے جاتے ہیں. ہونا تو الٹا چاہیے نا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں سکھا رہا ہے کہ جو حالات ہیں ان سے ہمیں کس طرح ڈیل کرنا ہے، یہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنا ہے. چلیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.